ابھی بھی جو ہے نا بیچ میں ڈول رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ آڈینس ڈیسائیڈ کرے کہ ضمیر بھائی کو سرگودا میں واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. آپ نے کمنٹس باکس میں اس بات کو لازمی چیلنج کرنا ہے اور میں کہتی ہوں کہ بلانا ہے ان کو. تو جی اس کی ایک ریزن اور بھی ہے کہ میری امی اور ابو جو ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. تو ایک تو ریزن بہت بڑی یہ ہے اور میرے خیال میں یہی بڑی ریزن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علیشہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بز ایف ایم 96 سرگودا کا لائیو اسٹوڈیو. اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ضمیر حسین انجم صاحب. آج میں نے ان کو دعوت دی ہے اور پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ضمیر صاحب آپ ہم اتنا اپنا ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. باقی میں آپ آڈینس کو بتاتی جاؤں کہ آپ لوگوں نے اگر ان کا فیس بک پیج یا ان کا یوٹیوب چینل دیکھا ہو تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے. ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا مائک جو ہے کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ تو ضمیر حسین انجم کا خوشاب کی آواز ضمیر حسین انجم کے ساتھ جو ہے وہ مائک ان کا سر فہرست ہوتا ہے. لیکن آج میں نے سوچا کہ ان کو مہمان بناتے ہیں ریڈیو ایف ایم 96 سرگودا کے مہمان. تو یہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں جناب, شکریہ ادا کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ان کو. السلام علیکم ضمیر بھائی. جی وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے, آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں. آپ اس وقت ریڈیو ایف ایم 96 سرگودا عزیز بٹی ٹاؤن کے لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کیا تاثرات ہیں, کیا فیلنگز ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے سر کاشف کاظمی صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی تھا گرمی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. کس لیے کہ صرف انٹرویو کرنا تھا آپ لوگوں نے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ آپ نے جیسے بولا کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کا کیا ہے تو آج ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہیں گے. تو میں پورے خوشاب کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ کا بے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور جہاں مجھے دعوت دی اور میرا انٹرویو کیا. اچھا ضمیر بھائی, سوالات تو میرے پاس بہت ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ہمیں ویڈیو کی لینتھ بھی دیکھنی پڑتی ہے. لیکن ابھی جو باقی سوالوں کو چھوڑ کے میرا جو سب سے پہلے سوال آ رہا ہے, دھوپ میں تو چشمہ سب پہنتے ہیں لیکن آپ نے اسٹوڈیو کے اندر بھی سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ جی میم, اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آپ نے میری بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر میں نے یہ چشمہ لگایا ہوا ہے. اور اکثر لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار چشمہ کو لو, اچھا سا لو. اور یہ جو چشمہ میں نے اب ڈال کے بیٹھا ہوں نا تو یہ اسپیشل مجھے گفٹ کیا گیا ہے اور صرف ویڈیو کے لیے کیا گیا کہ آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنانی ہے اس چشمے کے ساتھ. تو جب یہ چشمے کے ساتھ جہاں وہاں ویڈیو پہنچے گی تو یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے کہ آج ہمارے دیے چشمے سے آپ نے بہت سارے انٹرویو کیے. اور یہ آج کا تو میرے خیال میں انٹرویو بہت ہی خاص ہے. یعنی کہ یہ چشمہ اسپانسرز کیا گیا ہے نا؟ جی یہ بس لوگوں کی محبت ہے, پیار ہے. میں اس قابل تھا نہیں. جتنی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں میں وہ ادا نہیں کر سکتا ان کا. تو یہ لوگوں کی محبت ہے. اچھا ضمیر بھائی, بہت سارے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے جس میں پولیٹیشین بھی ہیں, سنگرز بھی آپ نے نہیں چھوڑے, شو بز انڈسٹری بھی آپ نے نہیں چھوڑی. ہم نے دیکھا کہ سرگودا لوگ میلہ میں آپ بڑے فیمس ہوئے, بہت پبلسٹی آپ کو ملی. وہ 96 کا مائک جو تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہیلی کاپٹر کے ساتھ باندھ کے پورے شہر میں گھما رہا ہے. اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ بہت اچھا جو انٹرویو آپ کو لگتا ہے جس سے آپ کا دل مطمئن ہے, جس کا آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہ چیز تھی جو میں نے کی ہے, کون سا ایسا انٹرویو تھا جو اب تک کا سب سے بیسٹ ہے؟ میں ویسے آپ نے سوال بہت مشکل کر دیا کیونکہ PHA کا جو لوگ میلہ تھا میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس میلے کی کوریج کروں گا. اور اس میلے میں جب میں نے کوریج کی تو بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے انٹرویوز کیے. اب میں کسی ایک کا نام لوں گا تو یہ بھی زیادتی ہے میم, کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ میرا جو بھی وہاں پہ انٹرویو تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ میں نے دل سے انٹرویو کیے تھے اور میرے لیے وہ یادگار ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی اگر وہ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور لوں گا. یہاں پہ میں جنرل توقیر حیدر کاظمی PHA کلب روڈ کے جو جنرل توقیر حیدر کاظمی صاحب ہیں ان کا میں دل کی اتھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس ایونٹ کی کوریج کرنے کا موقع دیا. اور جب آخر پہ میں نے جب ان کو اس بات کی مبارکباد دی کہ سر آپ کا ایونٹ بہت کامیاب ہوا تو مجھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور آج میں آپ کو وہ بات بتانے
بتانے لگا ہوں، شاید میم آپ کو بھی نہ پتہ ہو کہ اس کے بدلے انہوں نے مجھے کیا دیا۔ انہوں نے مجھے وہ انعام دیا جو میرے لیے یادگار ہے۔ تو اس ایونٹ کی کامیابی کے بعد انہوں نے مجھے اسپیشل بلایا اپنے آفس میں، تو مجھے انہوں نے ہم ٹی وی کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے جو میری بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل توقیر حیدر کاظمی صاحب کا، PHA کلب روڈ۔ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اوکے جی، یہ ان کی تعریف ہے تو مطلب آپ سرگودا کی شان بڑھا رہے ہیں، سرگودا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا ضمیر بھائی، مارکیٹنگ آفیسر ہیں آپ نے، خوشاب میں بھی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، سرگودا کے لیے بھی آپ مارکیٹ کر رہے ہیں۔ سرگودا میں جب آپ مارکیٹ کرتے ہیں تو سرگودا کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہوتا ہے یا لوگ پریشان کرتے ہیں یا کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں؟ دیکھیں میم، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر نا لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے بہت کم عرصہ سرگودا میں گزارا ہے، شاہینوں کے شہر سرگودا میں گزارا ہے، بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ میرے یادگار لمحات ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے محبت کیا، یقین میں نے جتنی تھوڑی سی دیر میں، یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی دیر میں، یعنی کہ 3 4 5 ماہ، اتنا کوئی عرصہ نہیں ہوتا، 4 5 ماہ کے عرصے میں مجھے لوگوں نے اتنی محبت دی ہے، اتنا پیار دیا ہے۔ لوگ مجھے اب بھی پیار دے رہے ہیں، اور ان کی ایک تمنا ہے کہ آپ ایک بار پھر ہمارے شہر میں آئیں، جس طرح آپ نے پچھلے سال ہمارے شہر میں رونقیں بکھیری ہیں، اور ہمارے شہر کا نام ہے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور میں آپ نے ایسے پھیلایا، تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو لوگ ابھی بھی تمنا کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ادھر دوبارہ آؤں۔ تو چلیں جی، لوگوں کی یہ خواہش ہے تو کیا سوچا پھر آپ نے؟ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے؟ آپ سرگودا میں انٹری مار رہے ہیں، سرگودا کے لیے کام کر رہے ہیں، یا ابھی بھی ٹاٹا بائے بائے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ظاہر ان کے لائکس کمنٹس بھی آئیں گے، اور وہ یہی بتائیں گے کہ کیا مجھے سرگودا میں دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ پہلے میں یعنی کہ آپ یہ آڈینس پہ چھوڑیں کہ آڈینس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈینس یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ضمیر بھائی کو سرگودا آنا چاہیے، یا جیسے یہ پہلے کام کرتے تھے یہاں پہ مارکیٹنگ آفیسر کا، اور یہ ریڈیو FM 96 عزیز بٹی ٹاؤن سرگودا سے یہ منسلک رہے ہیں کافی عرصہ، اس کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر انہوں نے ہمیں خیر بات کہہ دیا کچھ پرسنل ایشو کی وجہ سے، پھر یہ چلے گئے، لیکن پھر یہ واپس آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے نا بیچ میں ڈول رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ آڈینس ڈیسائیڈ کرے کہ ضمیر بھائی کو سرگودا میں واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے کمنٹس باکس میں اس بات کو لازمی چیلنج کرنا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بلانا ہے ان کو۔ تو جی، اس کی ایک ریزن اور بھی ہے کہ میری امی اور ابو جو ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، تو ایک تو ریزن بہت بڑی یہ ہے، اور میرے خیال میں یہی بڑی ریزن ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے آپ سے علیحدگی ہونا پڑی۔ لیکن اگر میرے چاہنے والے، دیکھنے والے اگر وہ اصرار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میم سوچا جا سکتا ہے۔ چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر حسین انجم کو آنا چاہیے۔ اچھا ضمیر بھائی، آپ ماشاءاللہ سے RJ بھی رہے ہیں، مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، آپ اسے کوئی بھی کام کروا لیں تو آپ کسی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کی ایک دین ہوتی ہے۔ ریڈیو FM 96 پہ آپ پہلے پروگرام بھی کرتے تھے، تو بس ایک چھوٹا سا مجھے جواب دینا ہے کہ کیا مارکیٹنگ آفیسر اور RJ یہ ایک ہی ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں؟ RJ الگ ہوتا ہے اور مارکیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے؟ جی میم، یہ دونوں شعبے علیحدہ ہیں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو جم جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، آج میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی کاروبار ہے، چاہے آپ کا کوئی ہاسپٹل ہے، چاہے آپ کا کوئی موبائل کی شاپ ہے، چاہے آپ کا کوئی کالج ہے، اسکول ہے، آپ کسی بھی ادارے سے منسلک ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم پبلسٹی کریں اچھے طریقے سے، تو وہ سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ ریڈیو